کامران صاحب پہلے تو بتائیے گا یہ کیوں تھا کہ بلاول صاحب بھی گورنمنٹ بھی عطا تارڑ صاحب منسٹر انفارمیشن ہے گورنمنٹ کے آفیشل سپوکس پرسن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بھی ملاقات میں ایک بھی دفعہ یہ تاثر نہیں ملا کہ مولانا صاحب کو کوئی تحفظات ہیں اس لیے ہم نے بالکل ہی آگے کمیونیکیٹ کیا کہ مولانا صاحب آن بورڈ ہیں. اچھا اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو آپ کو نہ دکھائی گئی ہو اس وقت جتنی بھی ملاقاتیں ہوں وہ تو کسی اس کے اوپر نہیں ہے نا. وہ جو اس وقت جو تاثر دیا جا رہا تھا اس وقت یقیناً میٹنگز بھی ہوئی تھی. میں موجود تھا ان میٹنگز میں مولانا صاحب کے ہاں جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے اور جس میں اعظم نذیر تارڑ بھی تھے. کوئی اور بھی دوست ہوں گے محسن نقوی صاحب ہوں گے. یہ اس وقت صرف زبانی باتوں پہ اور اس وقت یہ امپریشن دیا جاتا تھا کہ یہ مولانا کی سپیچ کے مطابق کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے بنائی ہے اور انہوں نے کہا کہ بس آپ اپنے کانسیپٹ کلیئر کر لیں. تو ہم اپنے کانسیپٹ کلیئر کر رہے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے یہ کہا تھا کہ جب تک ڈاکومنٹ نہیں دیکھیں گے ہم بات آپ کے ساتھ آگے نہیں کر سکیں گے. سر وہ جو وزیر موصوف فرما رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ آپ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ دیا گیا اس پہ شکوار بات وہ کب دیا گیا؟ میں بتاتا ہوں میں پوری بات کر رہا ہوں میں پوری بات کرتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں. سر وہ ڈاکومنٹ جس دن انہوں نے اس پہ اس کو ووٹ کروانا تھا اس سے جو پہلے کی رات تھی یعنی صبح ووٹ ہونا چاہیے تھا اگر اس پہ ایگریمنٹ ہوتا تو وہ اس سے جو پہلے کی رات تھی مڈ نائٹ میں اراؤنڈ 2 بجے وہ انہوں نے بھجوایا مولانا صاحب کے گھر میں کسی کالے سے لفافے میں تھا. اور وہ جب انہوں نے بھجوایا تو پھر اس کے بعد وہ میرے حوالے ہوا کہ آپ اس کو پڑھیے. ابھی یہ 2 بجے کا ٹائم ہوگا. اس کے بعد ابھی اس کو پڑھنا شروع ہی ہم کر رہے تھے تو بلاول آ گئے. تو چونکہ اس میں آرٹیکل 8 کی بات تھی تو ابھی تک بات ادھر آرٹیکل 8 پر رکی ہوئی تھی. آرٹیکل 8 والا جو ہے نا یہ ڈرافٹ آپ لوگوں کے پاس شاید نہیں ہے. ابھی اسی پہ ہم رکے ہوئے تھے تو میں نے بلاول صاحب سے کہا کہ چیئرمین یہ کیا اس میں یہ آرٹیکل 8 پہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہاں مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. اس طرح کا تاثر دیا. تو اس وقت کلامی کر رہا ہوں آپ نے پریسائزلی آرٹیکل 8 جو کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے بات ہے بنیادی حقوق کے حوالے سے آپ نے پریسائزلی میں بلاول صاحب سے کہا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم مجبوری ہے کیا کر سکتے ہیں. جی بالکل یہی بات تھی اور یہ اس پہ کافی ڈیٹیل گفتگو ہوئی. اس وقت جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب بھی موجود تھے اور یہ وہ رات تھی یہ پہلی دفعہ یہ کاغذ اور بلاول صاحب جو ہے کاغذ کے ریفرنس سے یہ ہم اس رات میں بیٹھے تھے جس دن صبح جو ہے نا کہا جا رہا تھا کہ آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے. یعنی صبح 11 بجے اجلاس ہے وہ پھر بعد میں 4 بجے ہو گیا. صبح جب 11 بجے اجلاس ہونا تھا اس رات 2 بجے یعنی کہ کل 9 گھنٹے پہلے پہلی مرتبہ آپ کے ہاتھ میں مسودہ آیا ہے. پہلی دفعہ وہ کاغذ دیا گیا اور اس کے مزید 1 گھنٹے کے بعد جب ہم نے اس کو پڑھنا بھی شروع کیا تھا تو بلاول صاحب آ گئے اور بلاول صاحب کو ہم نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو بلاول صاحب نے جو ہے نا وہ اس میں مجبوریاں بتانی شروع کر دی. پھر اس کے بعد جب 1-2 آرٹیکل اور ہم آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی ویو یہ تھا مگر یہ بھی شاید مجبوری ہے یا نون نے جو ہے نا اس کو فائنل کر لیا. تو آرٹیکل 51 کے حوالے سے میں نے اعتراض کیا 106 کے حوالے سے اعتراض کیا 199 کے حوالے سے جس میں ہائی کورٹ کا جو ہے وہ جوریسڈکشن کرٹیل کرنے جا رہے تھے یہ بھی کہا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پھر طے یہ ہوا کہ آپ اس کو اچھی طرح ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں تھا ظاہر ہے اس وقت 56 کلازز تھے اس کے بعد میں اب 53 رہ گئے. 53 بھی جو رہ گئے اس میں بھی ایک بلاول صاحب نے بڑھوایا ہوا ہے وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ اس وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنا ہم نے کہا کہ جی اس کو اب تو پورا پڑھنا تو ٹائم لگے گا یا میرے ساتھ بیٹھ جائیے پھر ساری رات جاگتے ہیں اس کو. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پھر وہ صبح اس پہ ملتے ہیں. صبح ٹائم رکھا کہ 9 کے بعد آنورڈ کا یا 10 بجے کا اس طرح سے کوئی ٹائم صبح کے لیے ہم نے رکھا. میں نے خیر اس کو موٹا موٹا دیکھا اور جو میرے اعتراضات سائٹ پہ نوٹس بنا لیے اس مسودے کے. صبح جب میں نے چیک کیا ان کو فون کیا انہوں نے کہا کہ آپ کا نام بھی کمیٹی میں ڈل جائے گا اس میں جو اسپیشل کمیٹی. کن کو فون کیا سر سوری صبح آپ نے؟ میں نے فون کیا مرتضیٰ کو کہ وہ بلاول صاحب کے معاملات اس حوالے دیکھ رہے تھے. صحیح ٹھیک ہے. جی ہاں مرتضیٰ کو فون کیا. مرتضیٰ نے کہا کہ جی وہ آپ کا نام بھی ڈل جائے گا. پھر وہ 10 بجے والی کمیٹی جو تھی پھر وہ 10:30 ہوئے. پھر اس کے بعد اطلاع آئی کہ وہ 2 بجے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. پھر 2 بجے تک بہرحال جو ہے نا وہ میں نے کافی سارا جو ہے اس کے اوپر میری گرپ بن گئی تھی. پھر میں جا کے بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھا. پھر وہ یہ آرٹیکل 8 والی بات ہوئی. پھر ساری باتیں ہوئی.
پھر اس وقت مجھے بلاول صاحب نے کہا کہ اس کو آپ ایجیٹیٹ کریے، میرا اپنا اس پہ جو ہے نا وہ نہیں بن رہا تھا، مگر ہماری تو مجبوری ہے، آپ ایجیٹیٹ کریے کمیٹی میں، ہم آپ کے ساتھ شاید جتنا ممکن ہوگا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، مگر ایجیٹیٹ ہم کریں گے. یہ اس میں گفتگو ہوئی تھی. تو ابھی ہم کلاس وائز میں اور مرتضیٰ اور بلاول جو ہے نا ہم تینوں بلاول کے آفس میں بیٹھے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور بات آگے چل رہی تھی. تو پھر اس کے بعد وہ ہو گیا. مین وائل پھر میں چونکہ تقریباً معاملے کو سمجھ چکا ہوا تھا، میں نے مولانا کو وائس نوٹ کر دیا کہ جی اس میں یہ اس طرح کے معاملات ہیں، یہ دیکھ لیجئے، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے معاملہ. پھر بلوا لیا مولانا نے، کیا مجھے سمجھاؤ ساری بات. پھر اس کے بعد جو نا میں نے ان کے پاس چلا گیا، پھر پارٹی کے باقی ممبرس کو بھی بلوا لیا مولانا صاحب نے. اور پھر جب اس کے اوپر پھر مولانا کو وہ ہوا کہ وہ تو تاثر تو کچھ اور دیا گیا تھا. بہرحال پھر ہم وہ پھر جو ڈیلے ہوتا رہا نا، وہ اسی بات پہ ڈیلے ہوتا رہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پارٹی کے ہمارے ممبرز جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے. پھر وہ جو ملاقات ہوئی آپ کی مولانا صاحب سے، اس میں آپ نے ان کو بتایا، پھر مولانا صاحب نے آگے کمیونیکیٹ کر دیا کہ ہم اس کو آج تو ووٹ نہیں کر پائیں گے اور سیشن آگے چلا گیا. اس کے بعد مولانا نے پھر کہا کہ نہیں، اس پہ ہم کو جو ہے نا یہ تو آپ کا ورژن ہے، شاید ممکن ہے کہ اس میں کاؤنٹر ورژن بھی لینا پڑے یا ہم آپس میں ڈیبیٹ کریں، ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا، یہ تو اتنی سادی بات نہیں ہے، یہ تو پھر لوگوں کے پاس بھی جانا ہے. اوکے.